جنہیں میں نے جنت بھی عطا فرما دی ہے اور جنت میں بلند مقام بھی عطا فرما دیا۔ حضرات ولی ہوتا کون ہے؟ ولی ہوتا کون ہے؟ یہ ایک کنفیوژن دور کر لے۔ بڑے عقیدے لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں، سوچیں خراب ہو رہی ہیں، عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ عوام نے سمجھ لیا جو سبز رنگ کا چوگا پہن لے وہ اللہ کا ولی ہو گیا، جو 5 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہن لے وہ اللہ کا ولی ہو گیا، جس کے ناخن اتنے بڑھ گئے آدھا کلو میل اندر پھنس گئی وہ اللہ کا ولی ہو گیا، یار جو بھنگ کے سوٹے لگائے، چرس کے سوٹے لگائے، کیا وہ اللہ کا ولی ہے؟ اب کون ہے اللہ کا ولی؟ ہماری عوام تو اتنی سنسی کی ساتھی ہے کہ جناب ہر ایک کو ہی اللہ کا ولی سمجھ لیا، جس نے 2-4 پھونکے ماری دم درود کیا اسے بھی اللہ کا ولی سمجھ لیا۔ اب اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ آئے بارگاہ رسالت معاف سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرمائیں اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ جواب آتا ہے اذا ربو ذوقی رندا، اے دنیا والو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ تم پہلی نظر ان کے چہروں کے اوپر ڈالو تو تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، ان کے چہروں کو دیکھو تو رب کی تعریف تمہارے لبوں کے اوپر جاری ہو جائے۔ یہ اللہ کا ذکر اور یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ حضرات محترم ایک شخص آیا نا کسی بزرگ کے پاس، بزرگ نے پوچھا بتا تیرے نزدیک ولی کون ہے، تیرے نزدیک کرامت کیا ہے ولی اللہ کی؟ وہ کہنے لگا جناب جو سمندر کے اوپر تیرے نہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ بزرگ کہنے لگے یہ کمال تو بطخ کو بھی حاصل ہے، یہ کمال تو مچھلی کو بھی حاصل ہے۔ کہنے لگا اچھا پھر جو ہواؤں میں پرواز کرے وہ اللہ کا ولی ہے، یہ کرامت ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ تو چھوٹی سی چڑیا بھی کر سکتی ہے، یہ تو کبوتر بھی کر سکتا ہے، بھائی اڑنا بھی کوئی کمال ہوا؟ پھر اس نے کہا جناب جو یکدم یہاں سے غائب ہو کے وہاں پہ ظہور اس کا ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس میں کیا کمال ہے؟ یہ تو شیطان کو بھی طاقت ملی ہوئی ہے۔ اب وہ حیران ہوا اور وہ کہنے لگا جناب پھر آپ بتائیں نا اللہ کا ولی کون ہے، آپ بتائیں اللہ کا ولی کون ہے اور اللہ کے ولی کی کرامت کیا ہوتی ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں۔ نعرہ تکبیر۔ رہا تھا کہ کرامت کسے کہتے ہیں اور اللہ کے ولی کی پہچان اور معرفت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں دریاؤں میں تیرنا کمال نہیں ہے، فضاؤں میں پرواز کرنا کمال نہیں ہے، آنے بعد میں یہاں سے غائب ہو کے دوسرے مقام سے ظاہر ہونا کمال نہیں ہے۔ کہا بھی بتائے نا کرامت کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کرامت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی مخلوق کا ہاتھ پکڑ کے اسے سیدھا رب کی بارگاہ میں جا کے پہنچا دے۔ اللہ کا ولی اسے کہتے ہیں جو تیرے دل میں مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کو پیدا کر دے۔ اللہ کا ولی اس کو کہتے ہیں جو تیری آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کر دے۔ اللہ کا ولی اسے کہتے ہیں جو تیری سوچ کا قبلہ درست کر دے۔ اور ہاں یاد رکھیں قسم خدا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو تیری خلوت کو بھی پاک کر دے، جو تیری جلوت کو بھی پاک کر دے۔ کہ ہم جن مقدس ہستیوں کا عرس منا رہے ہیں نا، اللہ نے یہ ساری صفات ان اولیاء اللہ کو عطا فرمائی تھی۔ اور حضرات محترم جتنا میرے پاس وقت ہے میں اس کی اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت علامہ منور صاحب فرما رہے تھے کہ آج کی محفل جو ہے یہ 6 نسبتوں کی آمد محفل ہے۔ کتنی نسبتیں ہیں جی؟ سارے بولیں کتنی نسبتیں؟ 6 نسبتیں ہیں، شخص کے ہاتھ محفل ہے اور ہم تو نسبتوں کو ماننے والے ہیں۔ ایک بھی نسبت مل جائے تو بگڑی بن جاتی ہے اور ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں نسبت اچھی ہو جائے تو رب تیری قسمت اچھی فرما دیا کرتا ہے۔ نسبت اچھی تو قسمت اچھی، اور یہ بھی حقیقت ہے جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے نا اللہ اسے اپنے کسی ولی کے در کا رستہ دکھا دیا کرتا ہے۔ اور نسبتوں کے سارے کمال ہیں۔ حضرت مولانا روم پڑھا رہے تھے، تصوف کا درس دے رہے تھے طلباء کو کہ